مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی آخری آیات کہتی ہیں کہ جو ایماندار ہیں، راست باز ایماندار، ان میں بہت معجزے ہوں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، زہر پینے کے نہیں مریں گے، بدروہوں کو نکالیں گے، بیماروں کو شفا دیں گے، بڑے بڑے معجزے ہوں گے۔ یعنی وہ بات جو یسوع مسیح نے کہی یوحنا 14:12 میں وہ بڑے کام کریں گے۔ یہ پاور اور اتھارٹی کی بات ہے جو یسوع سے ملتی ہے۔ راز یسوع ہے، سینٹرل پوائنٹ یسوع ہے، مرکزی منبع یسوع ہے، اور کوئی نہیں۔ یوں یہ حقیقت صرف یسوع میں ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے سیمی سیمسن کی زبانی مسیحت کا جال دیکھا۔ جال یہ ہے مسیحت کا جال کہ جو لوگ مسیح کو قبول کریں گے، یعنی کہ یہ جو یسوع کو خدا قبول کریں گے، یسوع کو خدا قبول کریں گے، روح القدس کو خدا قبول کریں گے، اور وہ جو پتھر کا بدکار خدا ہے اس کو قادر مطلق خدا قبول کریں گے، اور شیطان کو خدا قبول کریں گے، اس کو یہ جو اس نے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ان کو یا وہ کرامتیں عنایت کی جائیں گی، دی جائیں گی۔ کیسا زبردست جال ہے۔ جبکہ میں 28 سال تک مسیحی رہا، 28 سال تک کرسچن رہا، اور بڑا زبردست متشدد قسم کا یعنی کہ سخت قسم کا چوڑا رہا، مگر میرے پاس ایسی کوئی کرامت نہیں آئی۔ نہ میں نے کسی بھی جس کو لوگ ہولی مانتے تھے، سینٹ مانتے تھے، یعنی کہ مقدس ولی مانتے تھے، یہاں تک میں نے مختلف کلیسیوں میں جانا ہوتا تھا، مختلف مشنز میں جانا ہوتا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے وہ، حالانکہ وہ رسولی کلیسیا ایک ان کے اندر کام کرتی ہے، وہ بہت زیادہ وہ بربر یا وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، تو ان پر بڑی زبانیں الہام ہوتی ہیں، وہ نبوت ان کے اندر بڑی چلتی ہے، تو میں نے ان میں بھی کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی، کوئی ایسا معاملہ، ایسا شعبہ، ایسا معجزہ، ایسی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ ہاں سنی بہت ہے، دیکھی نہیں۔ اچھا، اب جس نے یہ سارا کچھ مان لیا، یسوع کو خدا مان لیا، حالانکہ بائبل کے مطابق یسوع لانتی ہے، جو پتھر کا خدا جس کو یعقوب نے جس کے سر پہ تیل ڈال کر اس کو خدا بنایا تھا، اس بدکار کو خدا مان لیا، قادر مطلق خدا مان لیا، پھر روح القدس کو جس نے یہ فوش کتابوں کا مجموعہ لکھ مارا اس کو خدا مان لیا، اور پھر شیطان کو، ابلیس کو جس کے تعارف کی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو بھی خدا مان لیا۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس کے باوجود کیا ہوگا یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس کے باوجود کیا ہوگا؟ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا کہ یسوع ان کو دھتکار دے گا۔ یہ میں تھوڑی سی معذرت کر لوں کہ یہ جو روڈ کا شور آ رہا ہے اس کے لیے میں معذرت کھاؤں، کیونکہ میں نے ونڈو، روشن دان وغیرہ سارا کچھ کھلا ہوا ہے، ورنہ گرمی بہت زیادہ ہے، کراچی میں ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے گرمی کا، تو بہت زیادہ وہ میرے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیا صورتحال میری ہو جاتی ہے، تو اس سے سسٹم بھی میرا بند ہو جاتا ہے، تو معذرت خواہوں اس معاملے میں، تو تھوڑا برداشت کیجیے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یسوع ان کو کیا کرے گا؟ دھتکار دے گا۔ اب میں نے اتنے لاکھوں مسیحوں سے میری ملاقات ہوئی، لاکھوں مسیحوں سے، کبھی لاہور میں، کراچی میں، مریا آباد کے میلے میں، ہر جگہ پہ ملاقات ہوئی، یہ جو فیصل آباد میں سکھے کی منڈی پہ میلہ ہوتا ہے اس میں بھی ملاقات ہوتی رہی، مگر میں نے اس میں اتنا کراماتی یا معجزاتی عیسائی چوڑا نہیں دیکھا۔ کسی نے باتیں، کہانیاں بہت سنی ہیں،
اور میں اس بارے میں مسیحوں میں بھی جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے میں ان کو ایک بات کہا کرتا تھا، مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ بھائی ان چکروں میں نہ پڑو، یہ کرامتوں کے چکروں میں نہ پڑا کرو، کیونکہ جب آپ کرامتوں کے چکروں میں پڑو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ شیطان کے چکروں میں پڑ جاؤ گے۔ میں جس پیر صاحب کا مرید ہوں، ماشاءاللہ میرے پیر صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، دین کا کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، اپنے انداز میں کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ کرامتوں کے چکر میں کم سے کم پڑا کرو۔ تو ان کی طرف ان کے مریدین یعنی کہ میرے پیر بھائی بڑی کرامتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ میں اکثر ان کو کہہ دیتا ہوں کہ پیر صاحب کو پتا ہے کہ ان سے یہ کرامت ہو چکی ہے، تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں، اس وجہ سے میرے اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے جس دین میں ہیں اس کو اس انداز میں دیکھیں سمجھیں تاکہ آپ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ اب یہ جو یسوع نے دھتکار دیا وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، سن لی، اب کس وجہ سے یسوع نے دھتکارا؟ یہی وجہ ہے نا کہ جی وہ خدا کے حکموں پر نہیں چلتے۔ اب کون سا خدا کا حکم ہے؟ پورا نیا عہد نامہ اٹھا لے، کوئی مجھے کچھ شریعت کی ایک بات دکھا دے، سارا تو اس کی جو مسیح ایماندار ہے یا جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ صرف 6-7 چیزیں بتائی گئی کہ یہ نہیں کرنی۔ اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں جس میں کوئی بھی پھنس سکتا ہے، ریاکاری کا بھی شکار ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مسیحی اس ایمان کی اس بلندی پر پہنچ جائے گا وہ پھر بھی دھتکارا جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ ایک اچھا اور خصوصی پیکج لیں، اور بہترین پیکج جو آپ کو صرف اسلام مہیا کرتا ہے۔ کون مہیا کرتا ہے؟ صرف دین اسلام مہیا کرتا ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے صحیح مسلم جلد اول، یعنی کہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں شرح صحیح مسلم سے، کتاب الایمان جلد اول صفحہ 402۔ اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے جہاں پر اپنے طور پر حدیث بیان کرنی ہوتی ہے یا شرح صحیح مسلم یعنی صحیح مسلم میں سے یا بخاری شریف میں سے، تو میں علامہ غلام رسول سعیدی والی جو شرح ہے یا تفاسیر ہے میں وہی زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ انٹرنیٹ پر آسانی سے مل جاتی ہے، اگر آپ شرح صحیح مسلم اپنا ٹائپ کریں گے گوگل میں تو آپ کے سامنے پیج کھل جائے گا، اور اس میں دیکھ لیں کہ یہ علامہ غلام رسول سعیدی والی ہے۔ تو یار بہترین شروحات ہیں، یعنی کہ آپ کو اگر کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ واقعی دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو لکھنے والے ہیں شرح صحیح مسلم، تبیان القرآن اور صحیح بخاری شریف کی انہوں نے جو کی ہے شرح نعمت الباری یا نعم الباری کے نام سے، وہ شروحات پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتب ہیں جو انٹرنیٹ پر اویل ہیں، انٹرنیٹ پر ملتی ہیں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ بندہ بڑا بہترین لکھنے والا ہے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، یہ ہر ایک کی لگا دیتا ہے۔ تو چلیں ہم شرح اپنا صحیح مسلم میں سے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 52، یعنی کہ 52 حدیث نمبر ہے اس کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اوفیر نامی دراز گوشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ رب العزت پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا، اللہ رب العزت کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے جنہوں نے کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا، نہیں، ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلیئر کر دیا اور اس پر حدیث مبارکہ بیان کرنے سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ بیان کر دی صرف اس وجہ سے کہ اگر میں یہ حدیث چھپا گیا تو گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ تو اب علم چھپانے کا وہ بیان میں آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ شرح آپ کو مل جائے گی، ورنہ اسی میں آپ کو یہ شرح مل جائے گی۔ اب دوسری حدیث مبارکہ 57 سے میں پڑھ رہا ہوں، حدیث مبارکہ 57 شرح صحیح مسلم کتاب الایمان صفحہ 402 جلد اول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد محمود بن ربی
ने कहा कि मदीना में मेरी मुलाकात बयान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। मैंने कहा मैंने आपकी रिवायत करदा एक हदीस सुनी है, वो मुझे बराह रास्त सुनाइए। हजरत उतबान ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरी आंखों में कुछ तकलीफ वाक़ई हो गई थी, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि हुजूर मेरी तमन्ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाकर किसी जगह नमाज पढ़ लें ताकि मैं इस जगह को नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन कर लूं। हजरत उतबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मेरे घर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए और सहाबा कराम आपस में बातें करने लगे। दुराने गुफ्तगू मालिक बिन हुसैन का भी जिक्र किया गया। लोगों ने उसे मगरूर और मुतकब्बर कहा और ये ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हक में हलाकत की दुआ फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर इनसे पूछा कि क्या मालिक बिन बख्शम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात की गवाही नहीं देता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का रसूल हूँ। साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा वो ज़ुबानी तो कहता है लेकिन दिल से नहीं कहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का रसूल हूँ, वो दोज़ख में दाखिल होगा ना दोज़ख उसे खाएगी। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये हदीस मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई। मैंने अपने बेटे से कहा कि इसको लिख लो तो उन्होंने इस हदीस को लिख लिया। ये आपको कितना जबरदस्त पैकेज दिया गया है, दीन इस्लाम ने कितना जबरदस्त पैकेज दिया है कि अगर आप गुनाहगार भी हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके आपको दाखिले जन्नत कर लिया जाएगा। मगर आपने बाइबल के अंधेरे में पहले सुन लिया कि यसू क्या करेगा, वो उस ईमानदार को जो करोड़ों में अरबों में एक होगा, जो सैमी सैमसन के बकौल जो वो मौजज़ात या करामतें करेगा वो करेगा और उसके बावजूद यसू उसको क्या करेगा, धुतकार देगा। जबकि इधर एक गुनाहगार निकम्मा मुस्सा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करम से अपनी शिफा से उसको बख्शवा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।